اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر نور الولایہ ٹی وی کو جوائن کیا۔ ماہ سفر کی مناسبت سے ہماری گفتگو جاری ہے اور اس میں ہم اربعین کے متعلق بعض اہم موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ایک اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اس کا عنوان ہے اربعین و محبت و دوستی، کہ اربعین کے سفر میں جس نے شرکت کی ہو وہ اس عنوان کو بڑے اچھے طریقے سے درک کر سکتا ہے کہ جب انسان پیدل چل کے نجف سے کربلا کی طرف زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو اس سفر کے دوران بہت سے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس کے اندر انسان محبت کو دیکھ رہا ہوتا ہے مومنین کے قلوب میں، اور اسی طریقے سے ہمدلی اور دوستی کے مظاہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آج ہم محبت اور اسی طریقے سے ہمدلی اور دوستی اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اس کی اہمیت کیا ہے، آیات اور روایات میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اور پھر اس کو اربعین کے بعض واقعات کے ساتھ جو ہے وہ لنک دیں گے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید احمد علی نقوی صاحب کو اور جناب مولانا نوید حسین مطہری صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ مقدمے میں بیان کیا ہے کہ موضوع جو ہے وہ اربعین کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے اندر بعض ایسے درس جو ملتے ہیں ہمیں اربعین کی اس پیادہ روی، اس مشی کے اندر، اس پیدل چلنے کے اندر، ان میں سے ایک جو اہم درس ہے وہ محبت ہے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے ناظرین کے لیے خود محبت کیا ہے، اس کی اہمیت دین میں کیا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیں، پھر انشاءاللہ آگے بحث کو بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ایک بہترین پروگرام ہے یہ کہ اربعین سے جو ہمیں ایک محبت کا درس ملتا ہے، اور ہم جو محبت کی ایک تجلی دیکھتے ہیں اربعین کے اندر، اور وہ بھی مسیر حجت الہی میں، کہ یہ محبت کیا ہے۔ مقدماتی اعتبار سے اس کی گفتگو کے لیے میں کچھ عرائض، کچھ نکات کی طرف اشارہ کروں گا کہ سب سے پہلے اس بات کو جاننا چاہیے کہ محبت کیا ہے، محبت کی معنی کیا ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم گوہر ہے کہ جس کو لغت کے اعتبار سے جو معانی کی گئی ہیں ان میں سے میں فقط ایک مطلب کی طرف اشارہ کروں گا کہ رجحان اور میلان، یا بعض اہل لغت نے میل شدید، ایک شدید قسم کا رجحان، اسی کو محبت کی معنی کے عنوان سے بیان کیا ہے، کہ جو فقط ایک لغت کی حد تک معنی ہے۔ ہمارے اس بحث کے اندر جو محبت کی معنی مد نظر ہیں اور مطلوب ہے وہ اس کی اصطلاحی معنی ہے کہ غرض کیا ہے محبت سے اس اربعین کے تناظر میں، اور اس کے علاوہ ہمارے اسلام کی جتنی تعلیمات اور معارف ہیں اس تناظر میں محبت کی کیا معنی ہے۔ تو یہاں پر بزرگان کے اگر آثار کی طرف ملاحظہ کیا جائے تو ہمارے بعض اہل دل بزرگان نے، کہ جن کا ایک عرفان سے سلوک حتیٰ اس وادی سے تعلق ہے، انہوں نے کافی رسالے تدوین کیے ہیں اس حوالے سے، کہ ہم ان تمام تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے، لیکن ایک تعریف کے جو ہمارے بزرگان جس کو زیادہ بیان کرتے ہیں محبت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ یہی رجحان، یہی میل اور رغبت ایک چیز کی طرف اس کمال کے سبب کہ جو اس چیز کے اندر موجود ہے، کہ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ محبت کا جو یہ گوہر ہے در واقع وہ ایک کمال کی طرف رجحان اور رغبت کا نام ہے۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ اس کا منشا ریشہ کیا ہوتا ہے، کہ علامہ طباطبائی مثلاً فرماتے ہیں کبھی اسی محبت کا جو منشا ہمیں نظر آتا ہے انسان کے اندر، اس کی احتیاجات ہیں کہ ان احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے انسان کمال کی طرف توجہ کرتا ہے، کہ یہ جو جذبہ ہے کمال کی طرف جانے کا، یہ وہ محبت ہے جو اس انسان کے اندر ایجاد ہوتی ہے پیچھے ان احتیاجات اور ان ضرورتوں کی بنیاد پر۔ ایک مرتبہ یہی محبت کا جذبہ سامنے آتا ہے پیچھے معرفت، علم اور شناخت کے اعتبار سے، کہ جب انسان کمالات کے مجموعے کو دیکھتا ہے، زیبائی کو دیکھتا ہے، ایک جگہ اس کی معرفت پیدا کرتا ہے تو انسان اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، تو یہ وہ محبت کا عنصر ہے جو انسان کے وجود میں ظاہر ہوتا ہے۔
کلی طور پہ اگر اس عالم کے اندر نگاہ کی جائے تو جو موجودات عالم ہیں، خداوند متعال نے ان موجودات کے گوہر میں، ان کے وجود اور سرشت کے اندر یہ محبت قرار دی ہے کہ اگر صحیفہ سجادیہ کی طرف ہم نگاہ کریں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا، بلکہ بالکل پہلی جو دعا ہے جہاں پر امام خداوند متعال کی حمد بجا لا رہے ہیں، وہاں پر اسی خلقت کو امام بیان کرتے ہیں کہ ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداءً، کہ وہ ذات پروردگار کے جس نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو خلق کیا، واخترعہم علی مشیتہ اختراعاً، اور اپنی مشیت کے مطابق اس کو ایجاد کیا، ثم سلک بہم طریق ارادتہ، اور پھر اسی کائنات کو، اسی مخلوقات کو خدا متعال نے اپنے اس ارادے کی راہ پر آگے چلایا۔ وہ جو نقطہ شاہد مثال ہے وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ وَبَعَثَهُمْ فِي سَبِيلِ مَحَبَّتِهِ، اور ان مخلوقات کو اپنی محبت کی راہ میں ابھارا۔ یہ جو نقطہ ہے کہ اس سے اہل دل اور بہت سارے جتنے بھی ہمارے بزرگان ہیں استفادہ کرتے ہیں، استشہاد کرتے ہیں کہ اسی نقطے سے امام یہ سمجھا رہے ہیں کہ موجودات کے تکویناً، موجودات کے اندر خدا نے اس گوہر محبت کو رکھا ہے، یعنی کیا؟ یعنی کمال کی طرف توجہ، یہ جو محبت کا عنصر ہے یہ خدا نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ اب یہاں پر ایک مرتبہ ہم گفتگو کرتے ہیں اس محبت کے حوالے سے جو جتنے بھی موجودات ہیں، کہ چونکہ یہ جو وجود ہے اس کائنات کے اندر مراتب رکھتا ہے کہ سب سے پہلا وہ موجود جو ذات الہی کی طرف نزدیک ہے، اس کے بعد پھر جتنے بھی وسائط ہیں اور پھر جو موجودات اس عالم کے اندر وجود پائے، تو جتنا ایک موجود اس ذات الہی کی نسبت قریب ہوگا وہ اپنے اس وجودی مرتبے کے اعتبار سے اتنی مقدار میں اس گوہر محبت کو اپنے اندر رکھتا ہے کہ یہ ایک تفصیلی بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ جو مطلوب یہاں پر بحث ہے وہ یہ کہ ہم اس محبت کے انواع دیکھیں کہ کلی طور پر دو ہمیں اس محبت کے قسم سامنے آتے ہیں، اور یہ دو قسم بھی اس اعتبار سے سامنے آتے ہیں کہ جب ہم اس محبت کا متعلق دیکھتے ہیں، یعنی جس چیز کے ساتھ یہ محبت تعلق پیدا کرتی ہے، جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس اعتبار سے محبت کے دو جو ہے وہ عنصر سامنے آتے ہیں کہ ایک محبت مثبت ہے اور ایک محبت منفی ہے، یعنی کمال کی طرف جو یہ میلان ہے، ایک مرتبہ مثبت نگاہ سے یہ میلان ہوتا ہے، ایک مرتبہ منفی نگاہ سے میلان، یہ متعلق کے اعتبار سے، یہ متعلق کے اعتبار سے جس کے ساتھ انسان کا رجحان ہے، جس کی طرف انسان کا میلان ہے، جس کو وہ کمال سمجھ رہا ہے، اس اعتبار سے ہے۔ وہ جو منفی اعتبار سے ہے محبت کا قسم ہے، اس میں متعلق جو محبت کا ہے وہ ہر وہ چیز ہے کہ جو اس دنیا سے مربوط ہے، جس میں بعد جو ہے وہ بعد دنیاوی ہے، دنیاوی رخ ہے، دنیاوی پہلو ہے۔ خب جب اس طرح ہوتا ہے تو اس میں انسان کے جو بھی افکار ہیں اور جتنے اس کے اعمال ہیں وہ تمام کے تمام سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کمال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ اپنے گمان میں شاید ممکن ہے کہ عمدن ایسا ہو، سمجھتا ہو کہ یہ کمال حقیقی نہیں ہے، یا ممکن ہے کہ نہیں سمجھتا ہو، اصل اسے کمال سمجھ رہا ہے جبکہ وہ واقعی میں کمال واقعی نہیں ہے۔ تو اس مورد میں اگر اس طرح کی محبت انسان کے اندر ظہور پیدا کرتی ہے تو در واقع اس کا جو یہ تحرک ہے، یہ تحرک صعودی ہونے کے بجائے، یعنی متعالی اور بلند ہونے کے بجائے نزولی ہوتا ہے، یعنی یہ یا تو اپنے اسی مقام پہ ٹھہرا رہے گا، کوئی اس کے اندر رشد و ترقی وجود نہیں پائے گی، یا یہ کہ نہیں یہ اور گرتا چلا جائے گا، کہ جس کو آیات کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے جگہوں پر قرآن مجید نے اس مقام کو، نزولی مقام کو، حیوانیت سے بھی بدتر کا مقام دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے جو علائق ہیں، انسان کی جس چیز سے محبت ہوئی ہے اور جس چیز کی طرف یہ کھنچتا چلا جا رہا ہے وہ کمال واقعی نہیں ہے۔ یہ وہ محبت ہے کہ جس کو ہم منفی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ محبت مثبت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک محبت ہے جس کو ہم محبت مثبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ جو محبت مثبت ہے اس میں اس کا محبت کا جو متعلق ہے وہ امر الہی ہے۔ اب یا تو وہ خود ذات پروردگار ہے مستقیم، انسان اسی سے انس اور محبت رکھتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، یا وہ تمام وسائط کہ جو انسان کو اس مسیر تقرب میں خدا کے نزدیک کرتے ہیں۔ اب وہ جو بھی چیز ہو، ہم نے کلی کہہ دیا کہ امر الہی، اب فرض کرتے ہیں کہ انسان ایک عالم دین سے محبت کرتا ہے اسی راہ کے اندر، تو وہ بھی اسی سمت میں آتی ہے کہ بعض روایات بھی کہتی ہیں کہ علماء کے ساتھ انسان کا بیٹھنا اس کے اندر ہمارے امر کو احیا کرتا ہے، اس کے اندر بہت ساری اس طرح کی جو ارزشیں ہیں، اقدار ہیں، ان کو زندہ کرتا ہے۔ اور پھر انہی وسائط میں سے ایک واسطہ امام کی ذات ہے کہ جو ہمارا مورد بحث بھی ہے 40 کے سلسلے میں، کہ ہم اس کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ یہ کلاً ایک امر الہی اگر متعلق محبت قرار پاتا ہے
تو یہ محبت مثبت ہوتی ہے. انسان کے افکار ہوں، انسان کے اعمال ہوں، اور جو انسان کے چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام امور متعالی ہوتے ہیں، اس میں وہ رشد کرتے ہیں، وہ ترقی کرتے ہیں. اب اس حوالے سے اگر ہم آیات کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے بھی متعدد آیات میں مومنین کا جب تذکرہ کیا ہے تو ان کے لیے اشد حبا للہ کا کلمہ استعمال کیا ہے کہ یہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے ایمان لایا ہے، یہ مومنین جو ہیں وہ شدیداً خداوند متعال سے محبت رکھتے ہیں. کہ جو اچھا اس میں ایک کلمہ عشق کا بھی آتا ہے کہ میں اس کی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ کر دوں، چونکہ تفصیلی بحث میں ہم نہیں جانا چاہتے کہ شاید بعض کے اذہان میں یہ کلمہ بھی ذہن میں آتا ہو. تو دیکھیں محبت عشق دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اگر فرق ہے تو وہ یہ ہے کہ جب یہ محبت مرتبہ شدید میں آتی ہے، شدت پاتی ہے، تو اس کو ہم عشق سے تعبیر کرتے ہیں. تو لہٰذا عشق بھی وہی گوہر عظیم ہے جو انسان کو کمال کے نزدیک کرتا ہے. لہٰذا وہ عشق کی معنی جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے عام رواج میں مد نظر ہے، وہ مد نظر، وہ مادی معنی ہے، وہ مادی معنی ہے، وہ ہماری مد نظر نہیں. تو لہٰذا یہ قرآن مجید میں مومنین کا جب تذکرہ کیا قرآن مجید نے تو اشد حبا للہ سے تعبیر کیا. اور اس طرف سے جب ہم دیکھتے ہیں، جب خداوند متعال کی محبت کا تذکرہ ہوتا ہے مومنین کے لیے، تو بھی کہ ان اللہ یحب التوابین، متطہرین، محسنین، متعدد جو ہیں اوصاف مومنین کی بیان کرتے ہیں. قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ خداوند متعال ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توابین ہیں، جو متطہرین ہیں، جو محسنین ہیں. یعنی کون؟ یعنی یہ بھی وہ لوگ ہیں جو اس مسیر حقیقی اور مسیر درست میں واقع ہوتے ہیں، یعنی جن کی محبت کا تعلق اگر ہوتا ہے تو وہ ایک امر الہی سے ہوتا ہے. اور بعض آیات میں یحبونہم و یحبونہ کا کلمہ بھی استعمال ہوا ہے کہ قرآن مجید میں خداوند متعال نے کہا ہے کہ ایک ایسی قوم کا تذکرہ کر رہا ہے خداوند متعال کہ جن کی دینداری اس اوج پر ہے کہ یہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور خداوند متعال ان سے محبت کرتا ہے. اور اسی طرح یہاں پر ضروری ہے کہ ہم روایات کا بھی میں ایک فقط مطلب اشارہ کروں کہ برید عجلی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں امام باقر علیہ السلام کے محضر میں تھا. ایک شخص خراسان سے آتا ہے اور پیدل بھی آتا ہے، کچھ جو راستہ ہے اس نے وہ پیادہ بھی طے کیا ہوتا ہے. جب امام کے پاس پہنچتا ہے اور اب اپنی جوتیاں اتار کر امام کے محضر میں آگے آ کر شرفیاب ہوتا ہے تو امام سے کہتا ہے کہ مولا میں آپ کی محبت میں اتنا سفر طے کر کے پہنچا ہوں. تو جبکہ اس کے پاؤں، روایات میں ہے کہ جبکہ اس کے پاؤں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جو اس نے مسیر طے کی ہے وہ پیدل طے کی ہے اور کتنی سخت طے کی ہے. تو امام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کی محبت میں اتنا سفر جو ہے وہ طے کر کے پہنچا ہوں. تو امام پہلے فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک پتھر بھی ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ محشور ہوگا. اور پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ حل الدین الا الحب، کیا مگر دین حب کے سوا کچھ ہے؟ تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں جو بھی دینداری ہے، جو بھی مسیر تقرب ہے، اس کا روح جو ہے وہ حب اہل بیت ہے، وہ حب خداوند متعال ہے. یعنی ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں مناسک دین کو، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے اور جتنے مناسک ہیں. ایک مرتبہ ہم اس کا باطن دیکھتے ہیں جو اس دینداری کا ہے، وہ جو کہ روح تدین اور دینداری ہے. جب ہم اس کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ روح دین جو ہے وہ حب ہے، اور وہ حب بھی جو کہ حب مثبت ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ خداوند متعال سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت یعنی جو اس انسان کو اس مسیر قرب میں متعالی بناتے ہیں. جی بالکل، محبت کی بحث ہماری چلتی ہے، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آغا صاحب، آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ پہلے بیان ہوا کہ اربعین کے اس سفر میں جب ہم جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک چیز جو دیکھنے کو ملتی ہے اور ایک درس بھی ملتا ہے اور اس کو حفظ کرنے کی بھی ضرورت ہے، وہ مومنین کی آپس میں رفاقت ہے، دوستی ہے، ہمدلی ہے. اس کے پہلے سوال کی طرح آپ کے ساتھ بھی یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ اس رفاقت، دوستی، ہمدلی، اس کی اہمیت اور دین میں اس کے بارے میں کیا فرمودات موجود ہیں، اس پر گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. خداوند متعال آپ تمام افراد کو جو اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں محبین واقعی امام حسین علیہ السلام میں سے قرار دے. اربعین کے ایام
قریب ہیں تو اس حساب سے آپ کے محضر میں عرض کروں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ دوستی اور رفاقت کے حساب سے انسان اگر گفتگو کرنا چاہے تو خداوند متعال نے اس انسان کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ کمال تک پہنچے۔ انسان ایک ایسا موجود ہے جو فردی زندگی نہیں گزار سکتا، اس معاشرے میں زندگی گزارے اور فردی زندگی گزارے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بالآخر انسان کو ایسی زندگی گزارنی ہے کہ اجتماع میں اس کو جانا ہے، آنا ہے اور مختلف افراد کے ساتھ اس کو گفتگو کرنی ہے اور سارے معاشرتی امور۔ تو خداوند متعال نے اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کے لیے ایک ایسا برنامہ اور ایسا شیڈول، ایسا نظم رکھا ہے کہ اگر تم بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو، فردی زندگی کے علاوہ اجتماعی زندگی کرنا چاہتے ہو اور تم اجتماعی موجود بھی ہو، تو ایسے افراد کے ساتھ زندگی گزارو جو تمہیں اس کمال تک پہنچائیں جس کے لیے تم خلق کیے گئے ہو۔ اگر انسان اس کمال سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، ایسے افراد کے ساتھ زندگی گزارے گا جو اس کو اس کمال کے راستے سے منحرف کر دیں گے، تو سیدھی سی بات ہے وہ اس ہدف سے منحرف ہو جائے گا۔ تو اس جگہ پر جہاں پر انسان اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ زندگی اجتماعی گزارے، تو بالآخر اس کو ایسے افراد ڈھونڈنے چاہیے، جستجو ایسے افراد کی کرے جو اس کو اس کمال تک پہنچائیں۔ اس کو دینی اور معاشرتی حساب سے سادے الفاظ میں دوستی کا لفظ دیا گیا ہے کہ آپ ایسے افراد کے ساتھ دوست ہوں، ایسے افراد کو رفیق بنائیں جو آپ کو کمال تک پہنچائیں۔ جیسے خود مولائے متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما سمی الرفیق رفیقاً لأنہ یرفقک علی صلاح دینک فہو الرفیق الشفیق، کہ رفیق اور دوست کو رفیق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمہیں کھینچتا ہے، تمہیں وادار کرتا ہے، تمہارے لیے مقدمات فراہم کرتا ہے تاکہ رب تک پہنچو۔ اسی لیے اس رفاقت کی جو اہمیت ہے اجتماعی حساب سے، بہت زیادہ اس روایات کی طرف میں نہیں جاتا، خود قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رفاقت پیوند الہی ہے۔ یعنی اگر وہ رفاقت اور خلیل الہی اگر انسان ہو، خلیل حسین اگر انسان ہونا چاہتا ہے، امام حسین کا اگر دوست ہونا چاہتا ہے اور ان کا دوست ہونا چاہتا ہے، جیسے قبلہ بزرگوار نے فرمایا جو محبت کرتے ہیں مولا حسین کے ساتھ، جیسے آپ مسیر اربعین میں دیکھتے ہیں، تو یہ جو پیوند برقرار ہوتا ہے دونوں دلوں میں، دو دوستوں میں، یہ خدائی پیوند ہے، اس کو پیوند الہی کہا گیا ہے۔ اور اسی کی طرح خود قرآن کریم کی یہ آیت بھی اشارہ کر رہی ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اگر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے کہ اوس و خزرج، مہاجر و انصار، اے پیغمبر آپ اگر دنیا میں جو بھی ما فی الارض ہے، ما فی الدنیا ہے، آپ خرچ کرتے ما الفت بین قلوبہم، ان قلوب کے درمیان آپ تالیف نہ کر پاتے، وہ محبت برقرار نہ ہوتی۔ الف بین قلوبہم، وہ تالیف میری طرف سے ہے، وہ تالیف میں کرتا ہوں، اس کے مقدمات میں فراہم کرتا ہوں۔ البتہ اس کے لیے شرائط ہیں کہ انسان خود آگے بڑھے اور اس کے لیے اختیار اور جبر کی جو بحث ہے اس کی طرف میں نہیں جاتا، لیکن یہ پیوند الہی ہے۔ ما فی الارض جميعا، جو بھی اس کائنات میں خرچ کرو گے لیکن فقط تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، خداوند متعال نے ان دلوں کے درمیان وہ محبت، وہ تالیف، وہ دوستی برقرار کی ہے۔ تو یہ پیوند الہی ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ جو محبت ہے اس کا ملاک اور اس دوستی کا ملاک اور معیار کیا ہونا چاہیے؟ سیدھی سی بات ہے، انسان اب جب قرآن کی روح سے ہم نے دیکھا کہ دوست بنانا چاہیے، اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں بھی اتنی تاکیدات ہیں کہ انسان کو دوست بنائے، دوست اختیار کرے، تو بالآخر اس دوستی کا معیار کیا ہو؟
یہاں پر بھی خود قرآن کریم کی یہ آیت ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہاں پر الاخلاء پہلے ہے، عدو بعد میں ہے. یہاں پر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ کچھ افراد یہاں دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اظہار بھی یہ کرتے ہیں، ان کی نقل و حرکت سے، ان کی گفتگو سے، ان کی رفتار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپس میں دوست ہیں یہ. لیکن جب قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے روبرو ہوں گے، الاخلاء فی الدنیا، جو ظاہری حساب سے دنیا میں ایک دوسرے کو دوست سمجھ رہے تھے، بعضهم لبعض عدو، یہ وہاں پر ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے. بعض، البتہ سارے نہیں، الا المتقین، استثناء ہے کہ جو متقی افراد ہیں وہ ایک دوسرے کو وہاں عدو نہیں سمجھیں گے. یعنی اس آیت سے تو واضح بالآخر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان جو یہاں پر معاشرتی زندگی گزارتا ہے، وہ دوست جو انسان کو خدا سے دور کرتے ہیں، اسی کمال سے دور کرتے ہیں، اس دنیا میں جب ظاہری حساب سے کسی بھی بالآخر مکر میں، فریب میں، دھوکے میں آ کے ان کے ساتھ انسان دوستی کرتا ہے، ظاہری حساب سے شاید انہوں نے لباد اسلام بھی پہنا ہو، ظاہر حساب سے اپنے آپ کو مومن بھی کہلواتے ہوں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہوں، لیکن ان کے جو دل میں نفاق تھا اور دوست کے ساتھ حقیقی محبت نہیں تھی، اس کو اسی کی طرف کھینچ رہے تھے جہاں شیطان کھینچتا ہے، وہی مکر و فریب کی طرف. ظاہر حساب سے دوستی کا اظہار کر رہے تھے، وہاں پر عدوٌ یوم تبلی السرائر، جس دن وہ سرائر اور وہ سارے راز کھلیں گے، وہاں پر یہ سمجھیں کہ یہ تو میرا دشمن تھا، میں نے تو اس کو اپنا دوست سمجھا تھا. ایک دوسرے کی بنسبت وہ دشمنی ان کی ظاہر ہوگی. تو یہاں پر خود امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اسی آیت کے ذیل میں کہ جو غیر خدا کی طرف انسان کو کھینچتا ہے، اپنے آپ کو ظاہری حساب سے بھلے دوست کہے، یہاں الاخلاء سے مراد وہ افراد ہیں کہ وہ افراد جو کانت فی الدنیا فی غیر اللہ یسوقون الی غیر اللہ، جو غیر خدا کی طرف کھینچتے ہیں، شیطان کی طرف کھینچتے ہیں، وہی الاخلاء ہوں گے قیامت کے دن جو ایک دوسرے کو دشمن سمجھیں گے. اچھا، تو یہاں پر ایک معیار تو ہمیں مل گیا کہ اگر کوئی پوچھے کہ ہم کس کے ساتھ دوستی رکھیں اور کس کو اپنا دوست بنائیں، تو ایک معیار ہمیں خود قرآن کریم نے دے دیا، الا المتقین. تقوی معیار اور ملاک آپ کی دوستی کا معیار تقوی ہو، نہ پیسہ ہو، نہ مادی اشیاء ہوں، نہ اس کا مکر و فریب ہو، نہ اس کی بالآخر ذاتی حیثیت ہو. نہیں، دیکھو متقی ہے تو اس کے ساتھ دوستی رکھو، وہی متقی تمہیں قیامت کے دن بھی کام آئے گا، اس دنیا میں بھی تمہارا رشد ہوگا. اور یہاں پر ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ وہ افراد جو مدد کرتے ہیں دنیاوی حساب سے کن چیزوں میں، مادی حساب سے، کیا ان کے ساتھ دوستی نہ رکھی ہم؟ مثلا مادی حساب سے کسی نے مجھے گاڑی لے کے دی، میری مدد کر رہا ہے، میرا دوست ہے، جیسے روایات کا پورا انبار ہے اس بارے میں، تواتر سے روایات موجود ہیں کہ مومن کی کیسے آپ مدد کریں، اس کے ساتھ کیسے تعاون کریں، کہ وہ افراد جو مادی حساب سے میری مدد کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ میں دوستی نہ رکھوں؟ تو یہاں پر ایک بالآخر ایک تقسیم بندی روایات میں جو میں نے کچھ روایت پڑھی، وہ اس انداز سے تھی کہ یا تو وہ دوستی آپ کی مادی ہے یا آپ کی دوستی معنوی ہے. تیسری قسم بھی ہے، مادی معنوی. جو مادی دوستی ہے صرف مادیت ہے، صرف دنیا کے لیے ہے، اپنی چاہت کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اس نے دوستی رکھی ہے، اس کی تو مذمت کی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے دوست سے دور رہو جو تمہیں نصیحت نہ کرے، تمہیں اللہ کی طرف نہ لے کے جائے، ایسے دوستوں سے آپ دوری اختیار کریں. ایسا دوست جو معنوی ہے، جو حسینی راستے کی طرف ہمیں لے کے چل رہا ہے، اربعین کی دعوت دے رہا ہے، ایسے دوست کی طرف بالآخر روایات میں موجود ہے کہ متقین کے ساتھ دوستی رکھیں آپ. باقی وہ افراد جو آپ کی اس دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، آپ کے مادی بالآخر امور میں آپ کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور معنوی حساب سے بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ میں رہ رہا ہوں تو بالآخر میرا رشد ہو رہا ہے، میں کمال کی طرف جا رہا ہوں، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ حسن ہے کہ ایسے افراد جو اس دنیا میں، وہ دنیا جو تمہیں اللہ کی طرف لے کے جائے، ایسی دنیا میں اگر تعاون کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ، ان افراد کے ساتھ آپ دوستی رکھیں. تو وہی افراد جو مثلا آپ خود اربعین کے حساب سے جو
ہم جب جا رہے ہیں پاکستان سے، کسی دوسری کنٹری سے، ایران سے ہم جا رہے ہیں، تو ایسے دوست جو ہمیں خود 40 کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، اس مسیر پیادہ روی، یہ جو بالآخر مشی پیدل چلنے کے بارے میں جو ہمیں ایک روایات بتاتے ہیں، رجحان دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور مولا حسین کی راہ میں جائیں، کتنا سکون ہے وہاں پر۔ کئی افراد آپ خود گئے ہیں، آغا صاحب کے ساتھ تو میں نے خود سفر کیا ہے کئی بار، تو ہم جاتے ہیں کہ پہلے کہتے ہیں کیا ہوگا وہاں پر، کیسے ہوگا، اتنی رش ہوتی ہے، اتنا شلوغ ہوتا ہے، اتنا اجتماع ہوتا ہے، گم تو نہیں ہو جائیں گے؟ کافی افراد گم بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا، بالآخر کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے ان کے ہاں ایک ذہنی تشویش اور یہ بالآخر مسائل ہوتے ہیں، لیکن آپ جیسے بزرگان اور اچھے دوست ان کی رہنمائی کرتے ہیں، وہاں جائیں، اگر جائیں گے تو ہر سال جائیں گے۔ ایسا وہاں ماحول ہے 40 کا کہ ایک دفعہ آپ جائیں تو ہر سال جائیں گے، یہ رشت ہے۔ اگر مثلا اسی دوست نے کہہ دیا نہیں جانا، گم ہو جاؤ گے، وہاں پر شاید شہید ہو جاؤ، وہاں پر یہ مسائل ہیں، داعش کا یہ وہ، اس کو ڈرا رہا ہے در واقع۔ یہی دوست اگر اس کو رجحان دے رہا ہے کہ آپ جائیں اور دوستی کا حق ادا کرے، جو وہاں خود دیکھ کے آیا ہے وہ اس کے لیے تبیین کرے، بیان کرے 40 کیا ہے، 40 کی اہمیت کیا ہے، تو حقیقت میں وہ متوجہ ہوگا، اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا 40۔ ایک جملہ آپ نے بہت خوبصورت ادا کیا ہے کہ خداوند متعال ہے کہ جو قلوب کے درمیان تالیف کرتا ہے، قلوب کو قریب لے کر آتا ہے، دوستی اور رفاقت جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک انٹرنیشنل اجتماع ہے 40 کی شکل میں، پوری دنیا سے مومنین جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور آ کر امام کی زیارت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ملاقات ہو رہی ہے، تو یہ پیوند الہی جو ہے بہت زبردست جو ہے وہ بنتا ہے کہ پوری دنیا کے مومنین ایک دوسرے سے شناخت حاصل کرتے ہیں، رفاقتیں بڑھتی ہیں، دوستی بڑھتی ہے۔ بس آپ دیکھ لیں کتنے ایسے رفیق ہوں گے، دوست ہوں گے، ہم نے بھی دیکھا آ کر، پہلے کبھی نہیں تھا لیکن 40 کے سفر میں جب ہم گئے تو بہت سارے مومنین سے آشنائی حاصل ہوئی، بہت سارے مومنین کے دل جو ہے قریب ہوئے، اور بعد میں یہ سلسلہ جو چلا اور پھر ایک دوسرے کی ہدایت کا جو ہے وہ سبب بنے۔ وہ صفات الہی جس کا خود روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ان صفات والے افراد کے ساتھ آپ دوستی رکھیں، حقیقت یہ ہے کہ جو 40 حسینی میں شرکت کرتے ہیں، مبرز مصداق وہاں 40 میں ہے کہ ایسے افراد آپ کو وہیں ملیں گے۔ حتیٰ یعنی وہ زبان اور فرہنگ جو انسان کی اپنی تہذیب ہوتی ہے وہ ان دوستیوں میں معنی ایجاد نہیں ہوتی، یعنی انسان کو ایک دوسرے سے دوری نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ عنصر ایسا ہے، پیوند جیسے آقا نے بیان کیا، پیوند الہی، حلقہ الہی ہے۔ تو ایسے ماحول میں اصلاً وہ ایک کسی اور ملک کا ہے، ایک اور زبان کا ہے، ایک اور فرہنگ کا ہے، وہ سوتا ہے کسی اور عنوان سے ہے، کھاتا ایک اور انداز سے ہے، بولتا ایک اور انداز سے، لیکن یہ چیزیں وہاں پر معنی ایجاد نہیں ہوتی بلکہ اور شدت پیدا ہوتی ہے دوستی۔ اور یہ انحصار بھی نہیں فقط 40 میں کہ آپ مثلا وہاں پر جا رہے ہیں 40 پہ، آپ کئی میں 6 7 سال 8 سال سے جا رہا ہوں، آپ جن مقیموں پہ جاتے ہیں تو وہ آپ سے نمبر لیتے ہیں۔ پہلے تو وہاں پر جو ان کی خدمت ہے اس پہ آغا صاحب گفتگو کریں گے انشاءاللہ مفصل، وہاں جو خدمت ہوتی ہے اصلاً اس کی مثال نہیں ہے، بے نظیر ہے۔ کہیں پر بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دوسری کنٹری کا افراد آئے، آپ کو جانتا نہیں، آپ کے پیر دھلا رہا ہے، آپ کے کپڑے دھو رہا ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے، دبا رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسے افراد ملتے ہیں، وہ بریگیڈیئر ہے، جرنل ہے، پتہ نہیں کہ کون کون سے عہدے ہیں، لیکن پھر بھی خدمت ایسے کر رہا ہے جیسے آپ کے گھر کا نوکر۔ وہ الفت جو ہے پیوند الہی، واقعاً 40 ایک بہترین مظہر اور بہترین ابرز مصداق ہے اس کے اندر کہ خداوند متعال ہم سب کو توفیق دے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے اور یہ رفاقت کا سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری رہے، چونکہ یہ رفاقت اور دوستی ہے کہ جتنی زیادہ مومنین کے درمیان یہ بڑھے گی اور ظہور کے لیے زمینہ ساز جو بنے گی، ایک جامع مہدویت کی طرف آئیں گے آگے۔ اگلا سوال آقا صاحب آپ سے کروں گا، وقت کے دامن میں گنجائش کم رہ گئی ہے، چاہوں گا کہ مختصر اس کے اوپر گفتگو فرمائیں۔ محبت پہ بحث چل رہی تھی ہماری کہ محبت کی اہمیت کیا ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس مطلب کو جو بیان کیا ہے، اور ابھی جب رفاقت اور دوستی پہ بات چل رہی تھی تو چونکہ موضوع ہمارا 40 کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو انہوں نے بیان کیا، تو میں چاہوں گا اسی محبت کا جو مظہر ہمیں 40 میں جو نظر آتا ہے اس پہ اگر مختصر گفتگو ہو جائے۔ جی بالکل، محبت کے حوالے سے جو ایک آثار ہیں اس محبت کے، اگر ان کی طرف ہم نگاہ کریں تو وہ تمام ہمیں آثار اس 40 کے اندر، اس مشی کے اندر جو ہم ایک حجت الہی کی محبت کے ساتھ کربلا کی سمت جا رہے ہوتے ہیں، وہ تمام آثار نمایاں ہیں۔
جیسے آقا نے فرمایا کہ حتیٰ دوستی جو ہے وہ تقویٰ کی بنا پر، اس کا ملاک تقویٰ ہے، تو میں یوں کہوں گا کہ یہ جو محبت انسان کے اندر حجت الہی کی پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک اثر یہی ہے کہ یہ تقویٰ ایجاد کرتی ہے۔ جب تقویٰ ایجاد ہوتی ہے تو وہیں سے وہ جو دوستی کا عنصر ہے، وہ پیوند الہی جس کا تذکرہ کیا آقا صاحب نے، وہ اور شدت پکڑتا ہے۔ تو لذا اگر محبت کے آثار کو ہم دیکھیں تو میں ایک فہرست وار کلی طور پہ بیان کروں، جیسے شہید مطہری علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر ان آثار کو مفصل بیان کیا۔ اگر سامعین کو مفصل چاہیے تو وہاں ان کی کتاب کی طرف مراجعہ کریں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے یہ رقت قلب لاتی ہے، قلب کی نرمی لاتی ہے۔ محبت جو ہے انسان کے اندر اس کے ارادے کو مضبوط کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 40 کے اندر اتنا طویل سفر جو ہے، بہت سارے لوگ تو پتہ نہیں بصرے سے بھی سفر شروع کرتے ہیں پیدل، بہت دنوں سے، جی بالکل، بہت دنوں سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو بدن جواب دے چکا ہوتا ہے، پاؤں جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ جو مریض ہیں وہ تو میں ان کی تو توصیف کر ہی نہیں سکتا، میرے پاس کلمات نہیں ہے کہ میں ان کی توصیف کیا کروں۔ جو بالکل ایک جسمی اعتبار سالم نہیں ہے، وہ سفر کر رہے ہیں، ان کی توصیف میں نہیں کرتا۔ سالم انسان، ہم جیسا انسان کہ جو ایک مختصر سا سفر کرتا ہے نجف سے کربلا کا، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی انسان کا بدن جواب دے چکا ہوتا ہے، کہیں پر ایسا مورد آتا ہے، لیکن وہ جو ارادہ ہے انسان کے اندر کہ وہ سمت کربلا جا رہا ہے، وہ حجت الہی کی بارگاہ میں جا رہا ہے، یہ اور شدت پکڑتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ محبت پیچھے ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ اسی طرح مثلا محبت کا ایک اثر جو ہے وہ یہ کہ جتنی عداوتیں ہیں، کینے اگر پیچھے رہ چکے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں۔ کہ اس کا ایک چھوٹا سا میں مثال دوں اسی 40 کے تناظر میں، کہ البتہ آج میں نے دوبارہ جب اس کا ملاحظہ کیا تو ایک کتاب کے اندر یہ، چونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ مستند ہے کہ نہیں، چونکہ بہت سارے زبانوں سے یہ ہم سنتے آ رہے ہیں، تو ایک کتاب کے اندر بھی مجھے یہ جو خاطرات 40 کی کتاب تھی، انٹرنیٹ پہ موجود تھی، البتہ میں نے اس کے اندر دیکھا تو وہ بھی اسی کو بیان کر رہے تھے کہ یہ محبت حجت الہی کا ایک اثر یہ ہے کہ دو خانوادے، کہ اس کے اندر اس طرح درج تھا، میں نے کچھ اور انداز سے سنا تھا لیکن وہاں اس طرح درج تھا کہ دو خانوادے ہیں عرب کے اندر، دونوں کے درمیان سالوں سے دشمنی ہے، کینہ ہے، کینہ بھی کیسا، دشمنی بھی کیسی، خونی دشمنی ہے۔ چونکہ ایک ہوتی ہے نا کہ مالی قسم کی دشمنی ہوتی ہے تو انسان بخش دیتا ہے، لیکن ایک خونی، یعنی ایک عشیرے نے، ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کا کہ کسی فرزند کو، اس کے کسی فرد کو جو ہے وہ قتل کیا ہو، وہ قصاص کے بغیر راضی نہیں ہے، وہ جو قاتل ہے وہ دوسرا قبیلہ اس قاتل کو اس کے حوالے نہیں کر رہا۔ تو ایسے ماحول میں جو سالوں سے ان کی دشمنی چلی آ رہی ہوتی ہے، جب یہ سلسلہ اس 40 کا عروج پہ آتا ہے، مشی کا، پھر موقف بنتے ہیں، مواقف سامنے آتے ہیں، تو وہ جو قاتل قبیلہ تھا وہ اسی راستے کے درمیان اپنا ایک موقف چلاتا ہے کہ زائرین ابا عبداللہ علیہ السلام کے زائرین کی جو ہے وہ خدمت کرے۔ اچھا، ان کو معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ ایک ہی اقوام سے ان کا ریشہ ایک ہی تھا، تو یہ ان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں جگہ نہیں ہے اس راستے کے اندر، آپ کا یہ موقف ہے، آپ ہمیں یہ موقف دے دیں اس سال کہ ہم زائرین کی خدمت کریں، اس مرتبہ یہ شرف ہمیں نصیب ہو، آپ اس شرف سے اس سال محروم رہیں، لیکن عوض یہ ہے کہ وہ جو قاتل تھا آپ کے اندر ہمارے فرزند کا، ہم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ جو کینہ ہے، یعنی وہ کینہ بھی اس حد تک کا، یہ محبت کا اثر یہ ہے کہ وہ اس کینے کو ختم کر رہی ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے آثار ہیں کہ جس میں میں تفصیل نہیں جا رہا، لیکن ایک جو معنوی اثر کہ میں آج بھی دیکھ رہا تھا، ہمارے بزرگان نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی نے فنا فی اللہ کو لمس کرنا ہے اور درک کرنا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، تو 40 پہ چلا جائے۔ یہ میرے جیسا کوئی طالب علم نہیں کہہ رہا، اہل دل بزرگان میں سے ایک بزرگ کہ جو اس مسیر کو ہر سال جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر واقعاً فنا فی اللہ، وہ جو عرفاء جس مرتبے کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں فنا فی اللہ، یعنی کیا، میں تھوڑی توضیح دوں، یعنی جہاں انسان کاملاً محو ہو جاتا ہے ذات الہی میں، یہی محبت، یعنی محبت کا اوج، جہاں انسان اپنے تمام افعال گفتار کے ذریعے انسان کا ارادہ ذات الہی کے ارادے میں فانی ہو جاتا ہے کہ جس کا اتم مصداق کربلا کے علاوہ نظر نہیں آتا۔ یعنی اوج مکتب عشق اور محبت دیکھنی ہے تو کربلا دیکھیں، کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی عبودیت اپنے اوج پر ظاہر کر رہی ہے۔ امام حسین تو حجت الہی ہیں، لیکن اصحاب اور کردار بھی اس طرح نظر آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو محبت کا اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اس مسیر میں جاتا ہے کیسے فنا فی اللہ کو درک کرتا ہے، اس لیے کہ محبت وہ چیز ہے کہ جب یہ ظاہر ہوتی ہے محب کے اندر، یہ اس کو محبوب کی سمت کھینچتی ہے، اور وہ اس انداز سے کھینچتی ہے کہ اس کے لیے محبوب کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔
علامہ طباطبائی کا یہ جملہ ہے، المیزان میں علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خدا نے بہت سارے مسیر قرار دیے ہیں تقرب کے، کچھ مسیر کو خداوند متعال نے بالکل مختصر بنا دیا ہے، کہ جس کا ایک شب قدر کی مثال میں دے دوں، کچھ اور مصادیق بھی ہیں اس کے۔ ان میں سے علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو راہ قلب ہے، یہ جو محبت کا جذبہ ہے، اگر واقعاً متعلق محبت، وہ محبوب واقعی ہو، محبوب ذات الہی اور حجت الہی ہو، اسی کی مسیر میں انسان قرار پائے، تو یہ محبت کیا کرتی ہے؟ یہ محبت یہ کام کرتی ہے کہ اس کو کھینچتی ہے محبوب کی طرف، اور جتنا بھی جو بھی غیر ہے اس محبوب کے، وہ اس کی دل سے جدا ہوتا چلا جاتا ہے، جتنے بھی حسنات ہیں وہ اس کے قلب میں، اس کی جان پر اترتے چلے جاتے ہیں، جتنے رذائل ہیں وہ اس کے قلب سے دور ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ وہ جو سب سے پہلی قوت انسان کے نفس کی اسی محبت کی تحت تاثیر میں آتی ہے، وہ اس کا عقل ہے اور باقی عواطف ہیں۔ یعنی پھر یہ انسان اس قوت عقل کے اندر بعد نظری میں جہاں انسان شناخت پیدا کرتا ہے، اس مرحلے میں یہ فقط محبوب کو ہی جانتا ہے، اور بعد عملی میں جہاں انسان مقام عمل میں اپنے عقل کے اوج کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہاں یہ فقط اپنے محبوب کو ہی دیکھتا ہے، محبوب کو ہی جانتا ہے، محبوب کو ہی دیکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوب محبت کا یہ ایک بہت بڑا اثر ہے جس سے انسان کا نفس تہذیب ہوتا ہے۔ واقعاً اگر محبت کا اس اثر کو آپ دیکھیں اور تطبیق کریں 40 کے اندر، تو اگر انسان اس مسیر میں قرار پائے اور سمت ابابدلہ چلا جائے، تو اول سے آخر تک وہ جو کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے، اس کیفیت کو اگر درک کیا جائے تو واقعاً وہ فنا فی اللہ والی کیفیت ہوتی ہے۔ کینہ ہے کسی سے ختم ہو جاتا ہے، قلب رقیق ہو جاتی ہے۔ بہت سارے مصادیق ہیں جن پہ اگر ہم چلے جائیں تو وقت اتنا نہیں ہے، لیکن آپ وہاں کے جو حتیٰ وہ جو میزبان ہیں وہاں کے، جن کے مواقب ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ زائرین ابا عبداللہ کی کیسے خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک موقب کا صاحب پوری رات دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو زائر ابا عبداللہ اندر سو رہا ہے، ایسا نہ ہو کوئی آئے، سردی ہے، دروازہ کھول کے اندر چلا جائے، ٹھنڈ اندر چلی جائے اور وہ مریض ہو جائے۔ تو لذا اتنی جو ہے یہ محبت حجت، اور وہاں پر وہ شعار آپ دیکھتے ہیں کہ حب الحسین یجمعنا، یہ جو شعار ہے آپ جگہ جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہر جگہ جو بھی پینافلیکس آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ شعار وہاں پر نصب ہوتا ہے۔ بات کریں آپ ان میزبانوں کے ساتھ وہاں ان کے مواقف کے اندر، اور تفصیلی ان کے ساتھ آپ گفتگو کریں، تو وہ اسی کلمے کے علاوہ کچھ کہتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ابا عبداللہ، وہ کہتے ہیں ہویتنا الحسین، ہویتنا الحسین، یعنی یہ امام حسین کی ذات ہے جو محور ہے ان کی محبت کا۔ جس آقا نے فرمایا کہ یہ پیوند الہی ہے، خوب جب یہ محبت آتی ہے تو یہ سارے آثار عملی ہوتے ہیں، انسان مقام تقویٰ تک پہنچتا ہے۔ پھر جیسے آقا نے فرمایا وہ دوستی الہی وجود پاتی ہے، جب وہ الہی دوستی وجود پاتی ہے تو اس کی مسیر اسی قرب الہی تک متعالی ہوتی ہوئی چلی ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 40 کا جو یہ سفر ہے، انسان کے اندر ایسی صفات ایجاد کر دیتا ہے کہ جو صفات انسان کو خدا کے قریب کر دیتے ہیں، اور ہدف بھی یہی ہے، ہدف بھی خلقت کا یہی ہے۔ ادامہ دوں آخر میں، جو ایک نقطہ رہا ہے قرآن کی حیثیت سے بھی اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ اتنا موج، یعنی یہ جو ابا عبداللہ کی طرف راغب جا رہا ہے، یہ جیسے آقا نے بھی کہا کہ قرآن سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ پیچھے اس کا سرچشمہ ذات الہی ہے، کہ ارشاد ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کہ جو مومن ہیں، ایمان لاتے ہیں، وہ عمل صالح انجام دیتے ہیں، سیجعل لہم الرحمن ودا، یعنی ذات الہی ان کے لیے محبت اور مودت قرار دیتا ہے لوگوں کی قلوب کے اندر۔ پھر روایت کے اندر بھی ہے کہ ان للحسین محبتاً مکنونہ، یا بعض روایت میں ہے کہ معرفتاً مکتومہ۔ تو یعنی یہ جو ہے ذات، یعنی پہلے سے ہی امام علیہ السلام کا وہ جو کارنامہ عظیم ہے کربلا کے اندر، جہاں عبودیت، جہاں ایمان اور عمل صالح امام حسین کو دیکھا جائے تو واقعاً اپنی پوری بلندی پر ہے۔ تو یہ سبب بن رہا ہے کہ امام خداوند متعال امام حسین کی وہ محبت ان لوگوں کی قلوب کے اندر مکنون یعنی مخفی کر دے۔ پھر جب وہ انسان کربلا سے آشنا ہوتا ہے، تھوڑا بہت بھی 40 حتیٰ وہ سنی، آپ دیکھیں کہ اہل سنت کے ہمارے برادران جب وہ آتے ہیں 40 کے اندر، اس مشی کے اندر، وہ عاشق ہو جاتے ہیں امام حسین کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ محبت جو مقنون ہے وہ ظہور پیدا ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت شکریہ آغا صاحب کہ تشریف لائے اور اہم نکات جو بیان ہو گئے، اگرچہ موضوع طولانی ہے بہت زیادہ، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش جو ختم ہو چکی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ 40 کے اس سفر میں کہ جو ہم طے کرتے ہیں پیدل چل کے اور پھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، اس میں کس قسم کے درس پوشیدہ ہیں، اور آج کے ہم نے اس پروگرام میں دیکھا کہ ایک جو درس ہمیں ملتا ہے وہاں محبت کا ہے، ایک درس جو ہمیں ملتا ہے وہ رفاقت و دوستی کا ہے، اور یہ دو ایسی صفات ہیں
کہ جو انسان کے خود اپنے تکامل کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ انسان کے اس خدائی سفر کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ انسان اگر عادی زندگی گزار رہا ہو تو بعض مواقع آ جاتے ہیں ایسے کہ جہاں انسان محبت کے جو انسان کے اندر تکوینی طور پر خداوند متعال نے رکھی ہے، جیسا کہ آغا صاحب نے فرمایا ہے، اور دلوں کے اندر الفت پیدا ہونے کے مواقع بھی آ جاتے ہیں، لیکن جیسا موقع 40 کے اندر ہمیں ملتا ہے شاید ہی پوری دنیا میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہو۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سفر سے، زیارتی سفر سے اور اس الہی سفر سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دعاگو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس سفر میں حصہ لیتے رہیں اور اپنے اندر الہی صفات کو ایجاد کرتے رہیں۔ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ خون کی فتح، حسین جب کہ چلے بعد دو پہر ہم کو شبیہ پیمبر، نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رکاب لشکر یزید کی طرف سے پہلا شخص حکومت موصل کے دیے ہوئے وعدے کی لالچ میں جو میدان جنگ میں آیا وہ طارق ابن کثیر ملعون تھا، جو بغیر سر کے میدان سے پلٹا۔ اس کے بعد اس کا بھائی میدان جنگ میں انتقام لینے آیا، مگر وہ بھی واصل جہنم ہوا اور اس کا بدن 2 ٹکڑوں کے ساتھ میدان سے لے جایا گیا۔ جو بھی میدان میں وارد ہوا وہ واپس صحیح و سالم پلٹ کر نہ جا سکا۔ حضرت علی اکبر کی تلوار سے اتنے زیادہ دشمن واصل جہنم ہوئے کہ پھر کسی میں اکیلے تن بتن جنگ میں وارد ہونے کی جرأت نہ ہو سکی۔ بزرگ شیعہ عالم علی ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور اہل حرم کے سوا کوئی باقی نہ بچا تو علی اکبر خیمے سے باہر نکلتے ہیں۔ حسن و جمال میں وہ رشک یوسف علی اکبر جو صورت و سیرت میں رسول اللہ کی تصویر تھے۔ وہ علی اکبر اپنے بابا کے پاس تشریف لاتے ہیں اور رن میں جانے کی اجازت طلب فرماتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فوراً اجازت دے دیتے ہیں۔ حسین کربلا میں ابراہیم خلیل اور علی اکبر ان کا اسماعیل ہے، اور عشق کی قربان گاہ میں اب سب سے انمول قربانی کا وقت ہے۔ اب ہر طرف سے حملہ ہونے لگا۔ علی اکبر کا بدن زخموں سے چور ہو گیا۔ اسی اثنا میں ایک برچھی آپ کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ لڑکھڑا کے زین سے زمین پر گرے، آواز دی علیک منی السلام یا ابتا۔ امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی علی اکبر کی آواز سنی میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں، علی اکبر کے سرہانے کو پہنچتے ہیں اور اپنی صورت کو علی اکبر کی صورت پر رکھ دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے گریہ و زاری کی صدا بلند ہوئی۔ اب تک کسی نے آپ علیہ السلام کی گریہ کرنے کی آواز نہیں سنی تھی۔ حضرت زینب کبریٰ تیزی سے باہر آئیں اور آہ و بکا کرنے لگیں تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو خیمے کی طرف واپس بھیج دیا اور فرمایا، اے جوانان بنی ہاشم، آؤ اور علی اکبر کو خیمے تک پہنچا دو۔ ایک بیٹا تھا 18 برس کا، اکبر برچھیوں سے جب مارا گیا، وہ رش کے قمر ہے دفن ہوئی رات کو جس کی